بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آپ سب کو مومنہ کا سلام۔ آج میں آپ کو نہایت ہی دلچسپ اور خوبصورت واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ بہلول دانا اور ملکہ زبیدہ کا ہے۔ بہلول دانا اللہ کے ایک نیک ولی گزرے ہیں جن کا شمار عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ہوتا ہے۔ وہ ایک فلاسفر، ولی اللہ اور ایک مجذوب درویش کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ آج بھی بہلول دانا کے واقعات محفلوں میں سنائے جاتے ہیں اور بہلول دانا کے یہ واقعات سامعین کو قیمتی سبق سکھاتے ہیں۔ بہلول دانا کا تعلق ہارون الرشید کے دور کے رشتہ داروں میں کیا جاتا تھا۔ بہلول دانا شہر میں اکثر ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے اور جہاں تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد لوگ انہیں آ کے گھیر لیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے گھومتے اور جب وہ واقعات بیان کرتے تو انہیں غور سے سنتے اور اپنے پاس لکھتے جایا کرتے تھے۔ ان کی وہ باتیں ان کے لیے بہت اہم ہوا کرتی تھیں، مجذوب کے جیسے تھی۔ وہ اکثر دریائے دجلہ کے کنارے پائے جاتے اور بچوں کی طرح ریت کے گھر بنایا کرتے تھے اور ریت کے ڈھیروں سے کھیلا کرتے اور ان کے گھر بناتے اور انہیں توڑ دیا کرتے تھے۔ ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں ایک دن کھڑی باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ انہوں نے بہلول کو دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ چھوٹی چھوٹی سی ڈھیریاں بناتے، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتے، کبھی ان کے گھروندے بناتے، کبھی کھڑکیاں اور دروازے بناتے، اور کچھ دیر کے بعد ان سب چیزوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ زبیدہ کچھ دیر اسی طرح کا یہ دلچسپ کھیل دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ وہ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول، تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں، بیچتا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مزاحاً پوچھا۔ بہلول نے بتایا، صرف 100 دینار میں۔ زبیدہ نے سوچا اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور بہلول سے بولی، بہلول، میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے استفسار سے پوچھا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی طرف اشارہ کر دیا۔ مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو، میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی۔ میں اس وقت ذرا جلدی میں ہوں بہلول، تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئیں۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئیں۔ رات کو وہ جب تھک ہار کر بستر پر سونے کے لیے لیٹی، کچھ ہی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہیں جس کا تصور کرنا بھی محال ہے، کہ ایسا باغ روئے زمین پر نہیں نظر آتا، نہ اس کی کوئی مثال ملتی۔ وہ بڑی ہی حیران نظروں سے
اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، ہر لہجہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے، جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے سترنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ پھول اپنی ٹہنیوں پہ کھل رہے تھے اور ان کی مہک بہت نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسین اور دلکش منظر آج تک زبیدہ نے نہیں دیکھا تھا۔ زبیدہ یہ دیکھ کر ابھی حیران ہی ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں کچھ غلام اور کنیزیں صفے باندھے قریب آئے، زنگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور بڑے ہی مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے کچھ حیرانگی سی ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حروفوں سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ وہ حسین نظارے، وہ فردوسی جمال اس کی نظروں میں گھومتا رہا۔ وہ جنت کے حسین مناظر، خوبصورت لہلہاتے پھول، درخت، پھل، پرندے اس کی نظروں میں گھومتے رہے اور وہ حسین گھر جو اس کے نام مخصوص تھا، وہ یاد کرتی رہی اور اسی سحر میں گرفتار رہی۔ اس کے یہ وہ تمام فردوسی مناظر اس کی آنکھوں میں رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ بالکل سچ ہے اور وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ جو بہلول کا وعدہ ہے وہ پورا ہوا ہے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی ابھی میں نے خواب میں مجھے دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ بھی میرے نام ہے۔ میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، کہ تمہیں ابھی بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ ہارون غصے میں نیند کی حالت میں خفگی سے چلایا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ کے لیے محال ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز بھی دیکھی ہے، زبیدہ نے جوش میں بتایا۔ اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا نہیں، خاموش ہو جاؤ، میری نیند خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اسی تصور میں اس نے گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کی گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت بھی ایک حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلایا۔ وہ اپنی گدڑی میں لپٹا ہوا شہنشاہوں کی شان سے آیا اور معنی خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ جیسے فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے؟ ہارون نے مذاق اڑایا۔ ماں بدولت یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا۔ سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے؟
ہارون نے سوال کیا۔ ہاں، بہلول نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کتنے میں؟ ہارون نے پوچھا۔ 100 دینار میں، وہ بولا۔ بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دے دوں گا۔ ایک بہشت ذرا میرے نام بھی فروخت کر دے۔ ہارون نے پھر کہکا لگایا۔ بہلول نے بھی کہکا لگایا اور کہا، ہارون، تیری ملکہ نے تو ان دیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس کی بات نہیں۔ بہلول کی اس کرامت نے ہارون کو بہت فکر مند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہلول کی کوئی ایسی بات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اس کے متقدوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، کیونکہ اسے یہ بھی بدگمانی تھی کہ امام موسیٰ بن جعفر، جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا، وہ ان سے خفیہ رابطہ رکھتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو اس کو بہلول کے بارے میں تمام خبریں پہنچاتے رہتے تھے، اور ان سے بولا، تم لوگوں نے بہلول کے بارے میں کیا پتہ چلایا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، ایک شخص نے جرأت کی۔ امان ہے، ہارون نے کہا۔ عالی جا، اسے دیوانہ نہیں دانا کہنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول سا چڑھا رکھا ہے۔ وہ دانش مندی میں اچھے بھلے ہوش مندوں کو بھی مات دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بہت نگرانی کی، مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر گرفت کی جا سکے۔ ایک وزیر نے جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا جاتا ہے۔ یہ سن کر ہارون خاموش سا ہو گیا۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو یہ قصہ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ ایک اور دفعہ کا قصہ ہے کہ ہارون الرشید چاندنی رات میں ملکہ زبیدہ کے ساتھ چھت پر ٹہل رہے تھے۔ ہارون نے چاند کی خوبصورتی اور اس کی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ نے چاند کو کتنا حسین اور خوبصورت اور چمکدار بنایا ہے۔ اس کے چہرے کی چمک سے ساری دنیا روشن ہے۔ اس کی چاندنی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ چاند کی بے شمار تعریف کرتا چلا جا رہا تھا۔ زبیدہ اس کی بات کو غور سے سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل چیز چاند ہے۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، بے شک اے ہارون، چاند میں حسن کی فراوانی ہے، اور چاند اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے۔ مگر یاد رکھو، چاند کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان کو چاند کی خاطر۔ بھلا چاند کا انسان سے کیا مقابلہ؟ یہ سن کر ہارون کو طیش آ گیا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے نہایت غصے میں کہا، تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو؟ تو ملکہ نے کہا کہ ہارون، انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین اور جمیل ہے۔ تو خلیفہ ہارون نے غصے میں آ کر کہا، اگر تو نے اس بات کو ثابت نہ کیا کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون اپنے کمرے کی طرف غصے سے چلا گیا۔ اب ملکہ زبیدہ بہت پریشان ہوئی ہارون کے اس رویے سے، اور وہ سوچنے لگی کہ اب میں اس بات کا ثبوت قرآن اور حدیث سے کیسے پیش کر سکتی ہوں۔ اس کا کیا حل ہے؟ یہ کیا کہہ دیا ہارون نے؟ خیر، ملکہ اسی حالت اضطراب میں وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ جب دن چڑھا تو ہارون الرشید نے علماء اسلام کو دربار میں بلایا اور ان سے رات کا تمام قصہ بیان کیا کہ رات کو میں ملکہ زبیدہ کے ساتھ چھت پر ٹہل رہا تھا کہ یکایک مجھے چاندنی کی خوبصورتی اور چاند کے حسن نے محال کر دیا۔ میں اسے دیکھتا رہا اور اسی میں کھو گیا، اور بے ساختہ میری زبان سے نکل پڑا
کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل چاند کو بنایا ہے، روشن چہرہ پوری دنیا کو منور کرتا ہے۔ لیکن ملکہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ نہیں ہارون، اللہ تعالیٰ نے بے شک چاند کو حسین و جمیل بنایا ہے، مگر اس نے اسے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے حسین مخلوق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چاند سے زیادہ خوبصورت اور بہترین بنایا ہے، اور چاند بلا شبہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ انسان چاند کے لیے بنایا ہے۔ یہ سن کر مجھے طیش آ گیا اور میں نے ملکہ سے کہا کہ تم یہ بات دلائل سے ثابت کر سکتی ہو تو کرو، نہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اب یہ سن کر علماء اکرام بھی بہت پریشان ہو گئے۔ تو اے علماء اکرام، آپ بتائیں کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے یا چاند؟ ادھر علماء اکرام نے سوچا کہ اگر ہم ہارون کو یہ کہتے ہیں کہ چاند انسانوں سے لاکھوں گنا حسین ہے تو ملکہ کو طلاق ہو جائے گی، جو خود ہارون کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس بات کے لیے ہمیں دلیل اور ثبوت درکار ہے، جس کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء اکرام نے کہا آج کی شام ہم قرآن اور حدیث سے تلاش کر کے دلیل اور ثبوت پیش کریں گے۔ بس سارا دن علماء اکرام اپنے علمی گھوڑے دوڑاتے رہے، مگر ان کو کوئی مقصود نہ مل سکا۔ آخر شام انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے انسان سے۔ اب جب مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے بہلول دانا وہاں آئے، جن کو دنیا دیوانہ کہتی تھی۔ علماء کا ہجوم دیکھا تو دریافت کیا کیا ماجرا ہے۔ تو علماء اکرام نے بتایا تمام رات کا قصہ کہ کس طرح سے ہارون اور ملکہ میں تکرار ہو گئی اس بات کو لے کے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا انسان، اور طیش میں آ کے ہارون نے کہا کہ وہ ملکہ کو طلاق دے دے گا اگر اس نے اس بات کو ثابت نہ کیا تو۔ بہلول دانا نے دریافت کیا کہ مفتیائے دین کا کیا فیصلہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ چاند انسان سے لاکھ گنا زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا زبیدہ کو تو طلاق ہو جائے گی۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ آج شام مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ تو علماء اکرام نے فرمایا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہماری نماز تو کسی بھی انسان کے پیچھے ہو جایا کرتی ہے، تم تو علی والے ہو، اس میں کیا حرج ہے، آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ پھر بس جب مغرب کا وقت ہوا تو بسم اللہ کر کے بہلول دانا نے مغرب کی نماز شروع کی، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے سورہ والتین کی تلاوت کی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ تو نمازی نے بہلول دانا کی اس غلطی کو درست کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا ہے، نہ کہ چاند کو۔ بہلول دانا نے پھر اس آیت کو غلط پڑھا، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ تو پھر پیچھے سے کسی نمازی نے ان کی اس غلطی کو درست کیا اور جواب دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انہوں نے پھر ایک بار اس آیت کو دوبارہ غلط پڑھا، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پھر کسی نے پیچھے سے انہیں ان کی اس غلطی کو درست کرایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس طرح بہلول دانا نے 3 بار اسی طرح سے اس آیت کو غلط پڑھا، اور ان کو 3 بار اس کا جواب پیچھے سے ملا۔ تو انہوں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد کہا تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں 4 جگہ انسان کو احسن تقویم فرما رہا ہے قسمیں کھا کر، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ
بہترین سانچے میں انسان کو پیدا کیا ہے، نہ کہ چاند کو، تو تم لوگ کیوں چاند کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ اب علماء اکرام کو اس بات کا ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے، سب سے افضل، سب سے اکرم اور سب سے حسین و جمیل اور مکمل اور کامل انسان ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق انسان ہے۔ کوئی اور مخلوق انسان کی برابری نہیں کر سکتا۔ کسی نے پوچھا یہ کون سا انسان ہے جس نے ہماری رہنمائی کی ہے؟ تو سب نے کہا یہ بہلول دانا ہے جو حضرت علی کا دیوانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی کے ساتھ دوستوں اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ بھی بہت پسند آئے گا۔ دوستوں ہم اسی طرح آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز بڑی محنت اور کوششوں سے بناتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں آپ کی محبت اور سپورٹ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔